اللہ نے نہیں بولنے دیا. میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں. اپنے تخیل میں رب سے سوال کیا اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. محبوب کو 40 سال میں بولنے دیا. کسی کو تو تو بنوڑے میں کہتا ہے بول. کیا بات ہے. اور حضرت عیسیٰ نبی سیوری نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے. وہ بشرناہ بغلام حلیم. اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا, تمام نبیوں کا امام بننا تھا, اسے 40 سال تک خاموش رکھا, خاموش رکھا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنا دیا. 25 سال ابھی نہیں بولنا, 35 سال ابھی نہیں بولنا, 38 سال ابھی نہیں بولنا. کیوں؟ محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن پڑھ کے دکھا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیرا پھرنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیرا اوڑھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیری شادی دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیری کمی دیکھے ادھر قرآن دیکھے, تیری تجارت دیکھے ادھر. محبوب تجھے دیکھے قرآن دکھائی دے, قرآن دیکھے محمد دکھائی دے. رسالت جو آقا لائے, میں اس نقطے پہ پہنچ گیا جو آپ کے حوالے میں کرنا ہے. اور اب مجھے انشاءاللہ امید ہے محنت نہیں کرنی پڑے. اس نقطے پہ پہنچ گیا. رسالت جو آپ کا تھا, تو میں اس کی شادی میں شروع تھا. بچہ پیدا ہو کسی کے گھر, جیسے بچہ پیدا ہوا اس کے والدین آہستہ گارمنٹس کی دکان پہ پہنچ گئے, واکنگ کی دکان پہ پہنچ گئے, 0 سائز کا لباس دے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, ہلکا سا مجھے پتا ہے آپ رات کے تھکے ہوئے, میں راضی ہوں آپ سے. آپ یہ جو بیٹھے ہوئے نہیں بہت ہے. کتنا احساس ہے میرا, گلا خراب ہے پھر بھی کہنے شاہی. والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پہ کہ 0 سائز کا لباس دے. بچہ 1 سال کا ہو گیا. اب اگر 0 سائز کا لباس کوئی تحفہ بھی لائے تو کہتے ہیں یار رہنے دے, میری مہربانی, یہ لباس اب ہمارے بچے کو نہیں آتا. بچہ 5 سال کا ہوا, اب 1 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ 10 سال کا ہوا, اب 5 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ 12 سال کا ہوا, اب 8 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے بھرپور قد پہ پہنچ جاتا ہے جتنا اللہ نے اسے عطا کرنا ہے. یہ جملہ میرا ضائع چلا گیا, اگلے جملے پہ اب مشکل ہو جائے گا. اتنا پہنچ جاتا ہے بچہ جتنا اللہ نے اسے قد عطا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا, اللہ نے اس کائنات کو بنایا, اس کائنات کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی, جناب آدم لے کر آئے. کائنات تھوڑی سی بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, کائنات کے تقاضے بدل گئے. جناب نوح ایک لباس لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب ابراہیم ایک شریعت لے کر آئے. کائنات جب اپنے چوبن پر پہنچی, کائنات جب بھرپور جوان ہو گئی, اب ایسا لباس چاہیے تھا جو قیامت تک یہی رہتا. تو میرے آقا قرآن لے کر آئے. اب قیامت تک یہی لباس رہے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, جتنی دنیا جدت پہ پہنچا,
ترقی کر لیں، ماڈرن ہو جائے، جدید فضاؤں میں پہنچ جاؤ، ان کے مسائل بھی اسلام میں ملیں گے۔ اب یہی لباس رہے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر مجھے برداشت کرے تو یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عالم ارواح میں رب نے جو اکٹھا کیا تھا تو وہاں صرف نبی تھے، وہاں صرف نبی، بلکہ یوں کہتا ہوں، سریس کرتا ہوں تاکہ لطف آ جائے، جس میں نبی بن کے آنا تھا وہ وہاں تھا، جس میں نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں۔ میں اور سریس کرنے چلا ہوں تو کیا کروں تھکے ہوئے، چلو کوئی بات نہیں، خیر، جس میں نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا۔ یوں کہتا ہوں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی کہے اس محفل میں بھی تھا، میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ بڑا نازک سا سوال عرض کر رہا ہوں، آج اگر کوئی کہے کہ اس محفل میں بھی تھا تو لہذا میں بھی نبی ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ جو اللہ نے میثاق کیا انبیاء سے، معاہدہ ہوا، اس میں بھی تھا تو لہذا میں بھی نبی ہوں۔ تو اللہ وہاں پہ کون سا صحافی تھا جو رپورٹنگ کر رہا تھا؟ 7 لاکھ نبی ہیں، 7 لاکھ انبیاء ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حضرات وہاں تھے؟ اللہ کو اس میں تحقیق کی نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ نہ کتابوں میں ملے گا نہ کتابوں میں، نہ کتابوں میں ملے گا نہ کتابوں، اللہ نے عطا کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ اسی آیت مبارکہ سے قرآن کا طالب ہوں، بولتے لگا ہے اللہ موت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے شانی بتائی ہے نا، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ وہاں کون کون تھا اور وہ نبی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں بھیجوں گا تمہیں، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے، تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم پیچھے رہ جائے گا جو محبوب کے بعد آئے گا، تم سارے میرے محبوب سے اللہ فرما رہے ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا اور رسول تو 313 ہے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ سو گئے رسول تو 313 ہے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا،
یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ میں نے رکھ لیا کہ آقا آخری لباس لے کر آئے، اب اس کے بعد مجھے امید ہے منت نہیں کرنی پڑے گی۔ آقا جو لباس لے کر آئے تو فرمایا سچے بنو، آج اس لباس کو میں اپنے اوپر اوڑھوں تو میں متقی۔ توجہ، آج اس لباس کو میں پہنوں، میرا پیر مجھے پہنائے، آپ کا مرشد آپ کو پہنائے تو آپ متقی، آپ پرہیزگار، اور وہ لباس آقا جی نے خود پہنا ہے۔ خود پہنا ہے، انہیں ابو بکر کہتے ہیں، اسے عمر کہتے ہیں، اسے عثمان کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ سچے بنا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ابو بکر دکھاتا ہوں، عادل بنا پیغام رسالت فاروق دکھاتا ہوں۔ اگر ابو بکر سچا نہیں پھر دھرتی پہ سچ آیا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر مومن نہیں پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جب جا کے سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا۔ پیارے آقا جیسے تشریف لائے، میرے جانے دیکھ رہے ہو؟ پیارے آقا جیسے تشریف لائے، یوں سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ، نگاہیں جھکائی ہوئی، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ۔ اور مزے کی بات یہ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لائے تھے میرے سینے میں رکھے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے براق پہ بٹھایا، بیت المقدس میں پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، میں نے نبیوں کی امامت کی، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، پہلے آسمان پہ پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، چوتھے پہ پہنچے، صدقت۔ ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کیا اچھا اے اچھا دا مطلب ہے ہمیں بھئی کہتے ہو کی چلو تسی کہتے ہو کہ تمہاری جنہیں ہم تھوڑی دیر بعد میں کل کرنی ہے تسی کہنا اچھا یہ تسی سن رہے ہوئے اگر سن رہے ہوئے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، توجہ توجہ لاہور والوں توجہ، صدقت یا رسول اللہ، ساتویں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ پہ جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا۔ ساری بات ہو چکی، کیوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر پیارے آقا کے سامنے دو زانوں بیٹھے، جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حق۔ جملہ سنیے گا لطف آئے گا آپ کو، اشہدو انک نبی حق۔ پیارے آقا نے جیسے ہی سنا یوں آمنے سامنے بیٹھے، اشہدو انک نبی حق۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق۔
میری بات سنو میں ایک عوامی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں. عوامی تجزیہ. جب لوگ بیٹھتے ہیں نا داروں میں, ڈیروں میں, بیٹھوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, محلوں میں, تو کہیں سنتے ہیں کہ کہیں کوئی جھگڑا ہوا, کہیں کوئی بحث چل رہی ہے, کوئی جلسے ہوئے, محفلیں ہوئی, تو کیا روتا ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں اصل میں مثلا دو طبقے ہیں. عوامی بات کر رہا ہوں. دو طبقے ہیں. ایک طبقہ صحابہ کرتا رہتا ہے, ایک طبقہ اہل بیت کرتا ہے. تو سنیے ایسا ہی ہے نا, ایک طبقہ صحابہ کی باتیں کرتا رہتا ہے, ایک طبقہ اہل بیت کی باتیں. میں اس تجزیے سے متفق نہیں, لیکن اگر ایک لمحے کے میں آپ کی یہ بات مانوں تو مجھے بتائیے, میں جج آپ کو بناتا ہوں, منصف آپ بنیے, اپنی ایمانداری سے جواب دیجیے. ایک طرف سے اگر صحابہ پر برا بھلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تجزیہ ہے. جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے, جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے. ان شخصیات کا نام لے کر جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے, وہ نہ ملک کا خیر خواہ ہے, نہ اس قوم کا خیر خواہ ہے, نہ اسلام کا خیر خواہ ہے. میں آخری بات سنا رہا ہوں اور بڑی توجہ سے سننی ہوگی آپ کو. اگر یوں ہی آپ کہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں اور بات سمجھ آ جائے تو یہ خیال رسکو مہار رسکو, اصل میں طالب علم ہونا علماء تو سمجھا لیتے ہیں, میرے لیے سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد جب دور سے واپس پلٹے تو قوم نے سامری جادوگر کے کہنے پر ایک بچڑا بنا دیا تھا. میری اصل میں عادت ہے, میں بعض دفعہ یہاں کی کوئی بات کے لیے تھوڑا سا سفر کرتا ہوں. آج دور پہ جا رہا ہوں, گھبرائے تو نہیں؟ گھبرانا نہیں, ساڑھی گورنمنٹ کہتی ہے اور کچھ بھی ہو جائے تو گھبرانا. حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد دور سے واپس پلٹے, قوم نے سامری جادوگر کے کہنے پر ایک بچڑا بنا دیا, اس کی واپس شروع کر دی. پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جناب ہارون کو, پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جناب ہارون کو, اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے, پیچھے چھوڑ کے گئے. واپس پلٹے جلالی طبیعت کے, حضرت ہارون کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے نگران چھوڑا, قائم مقام بنایا. انہوں نے شرک شروع کر دیا, جانور کی پوجا, بچڑے کی پوجا شروع کر دی, جانور کی باتیں شروع کر دی. آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ ہارون فرماتے میں نے منع کیا, یہ رکے نہیں, ان کی اپنی بدبختی, یہ نہیں بات آئے. تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت ہے جناب موسیٰ. اتنے جلال میں آئے. بھائی دیکھو گے میں بات چھوڑ دوں گا, سمجھ آ بھی نہیں سکتی اور کہیں پہنچ بھی نہیں سکتی. اتنی جلالی طبیعت کی. حضرت ہارون کہتے رہے میں نے منع کیا, یہ نہیں رکے, یہ بات نہیں آئی. اتنی جلالی طبیعت کے حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے, ایک ہاتھ میں دانی پکڑ. جلالی طبیعت کے حضرت ہارون کہتے رہے کہ میں نے منع کیا, آپ نے جو ذمہ داری دی وہ میں نے نبھائی, لیکن ان کی بدبختی یہ نہیں بات آئی. حضرت موسیٰ نے سر کی بات پکڑ, تاریخ پکڑ لی. میرا عقیدے کا حسن دیکھو, دونوں نبی ابھی بھی تھوڑا سا وقت لگے گا, 2 منٹ لگے گے آپ کو وہاں پہنچنے کا. دونوں نبی ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی, گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی. نہ فرق آیا جناب موسیٰ کی نبوت میں, نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں, اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑابند نہیں کروں جناب موسیٰ کی, انگلی اٹھاؤں جناب ہارون پر, یا دھڑابند نہیں کروں جناب ہارون کی, انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر.
موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا ہارون کی نبوت میں۔ قاضی کے عقیدے کا وہ سچ دیکھو، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ یہاں دونوں صحابی، وہاں فرق نہیں آیا نہ موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں، نہ یہاں نہ فرق آیا جناب معاویہ کی صحابیت میں، نہ فرق آیا جناب علی کی صحابیت میں۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی۔ موسیٰ بھی میرا امام، ہارون بھی میرا امام، معاویہ بھی میرا امام، علی بھی میرا امام۔ ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں کوئی تفرقہ بازی کرے تو وہ خیر خواہ نہیں ہے اسلام کا۔ کسی جاہل کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کیجئے، نہ عاقبت خراب کیجئے۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت حق۔ آخر دعوانا تشریف رکھیں۔ بھائی بیٹھ دو نیچے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے ملک پاکستان کے نہیں پورے عالم اسلام کے معروف اور مشہور خان جناب محترم حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب جو ہر سال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمارے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، تو یہ تشریف لائے، میں ان کا انتہائی دل سے مشکور ہوں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ بھی تھوڑے دیر کے بعد وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ تو بغیر کسی انتظار کے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب۔ کرسی تو اٹھاؤ یار، تو بہت دور ہوئی ہے نا، آج درمیان چ کرسی رکھو نا۔